حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ندی کے قریب پہنچے۔ دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سفید لباس اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو سلام کیا اور اللہ کا پیغام سنایا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا ہوں۔ آگے سے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اور نہ ہی آپ صبر اور تحمل برداشت کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ایک موقع دیجئے، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پر چل پڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ندی کی طرف چل رہے ہیں اور جا کر ایک کشتی کے اوپر بیٹھ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئے، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کشتی کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دیجئے۔ دریا کا سفر ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن کو کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں روکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دیجئے۔ یوں چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہو گئے اور بستی والوں سے کہنے لگے کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا، اور بن بنائے مہمان کو ہم کیسے کھانا کھلائیں؟ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے قریب پہنچے تو دیکھا دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے اسے دوبارہ مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، مگر پھر بھی آپ بستی کی دیوار کو مرمت کرنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان رازوں کو فاش کیا اور کہا کہ جب ہم اس کشتی میں سوار ہوئے تو میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑنا شروع کر دیا کہ ایک بادشاہ آ رہا تھا جو اتنا ظالم اور جابر تھا کہ وہ دریا میں چلنے والے ہر افراد کی کشتی کو چھین رہا تھا۔ میں نے اس کشتی کو توڑ دیا، اور توڑنے کی وجہ سے جب اس ظالم بادشاہ نے اس کشتی کو دیکھا تو اس نے وہ کشتی لینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اس غریب مزدور کی کشتی بچ گئی۔ وہ چند پیسے لگا کر اسے دوبارہ مرمت کر لے گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بڑا ہو کر ظالم اور فحاشی بنتا، جبکہ اس کے ماں باپ ایک نیک اور سچے انسان تھے۔ اس بچے کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک اور خوبصورت بیٹی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں میں 70 نبیوں کو پیدا کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو دیوار گر رہی تھی ہم نے انہیں مرمت کیا۔ دراصل اس دیوار کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ تھا جو یتیم اور غریب بہن بھائیوں کا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ
ان بستی والوں کے ہاتھ لگ جاتا۔ ہم نے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ جب وہ غریب بچی اور بیٹا جوان ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ گرا دے گا، اور جب وہ جوانی کی حالت میں ہوں گے تو وہ مال ان کے کام آ جائے گا۔ بے شک اللہ اور اس کے نبیوں کے رازوں کو علام الغیوب ہی جانتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حبیب کے صدقے